الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کسی دوست کے ساتھ اس پر متفق ہونا کہ چیز خرید کر اسے زیادہ ریٹ میں فروخت کروں گا۔ سوال کیا گیا ہے، میں کوئی حلال سامان 200 ریال میں خرید کر پھر اسے اپنے کسی دوست سے اتفاق کے بعد 300 ریال میں فروخت کر دوں تو کیا یہ جائز ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی، یہ معاملہ کئی ایک شروط کے ساتھ جائز ہے۔ اول، آپ وہ سامان اور چیز خریدیں اور اپنے قبضہ میں کر کے پھر انہیں وہ چیز فروخت کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، جب کوئی چیز خریدو تو اسے اپنے قبضہ میں کرنے سے قبل فروخت مت کرو۔ مسند احمد حدیث نمبر 15399، سنن نسائی حدیث نمبر 613، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر 342 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور مسند احمد میں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میں کئی اشیاء خریدتا ہوں، میرے لیے اس میں سے کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی چیز خریدو تو اسے اپنے قبضے میں لینے سے قبل فروخت مت کرو۔ اور دارقطنی اور ابو داؤد نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشیاء اسی جگہ فروخت کرنے سے منع فرمایا جہاں ان کی خریداری کی گئی ہو، حتیٰ کہ تاجر اپنے گھروں میں نہ لے جائیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3499، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح سنن ابی داؤد میں حسن کہا ہے۔ لہٰذا آپ کے لیے جائز نہیں کہ کسی چیز کے مالک بننے اور اسے اپنے قبضہ میں لینے سے قبل ہی ان کے ساتھ سودا کریں، لیکن آپ ان کے ساتھ وہ چیز لانے کا معاہدہ کر سکتے ہیں اور وہ اسے خریدنے کا وعدہ کر سکتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ قیمت پر بھی متفق ہو سکتے ہیں، اور یہ وعدہ آپ دونوں فریقوں پر لازم نہیں ہوگا۔ دوم، آپ ان کے لیے خریداری کے وکیل نہ ہوں تو یہ صحیح نہیں کہ وہ آپ کو کسی چیز کی خریداری کا وکیل بنائیں اور آپ اسے 200 ریال میں خرید کر انہیں اس سے زیادہ ریٹ میں فروخت کریں، کیونکہ وکیل کے لیے اپنے موکل سے اس کے علم کے بغیر نفع لینا جائز نہیں، بلکہ آپ ان کے ساتھ اس طرح معاملہ کریں کہ آپ فروخت کرنے والے ہوں اور جو وہ سامان چاہتے ہیں وہ خریدیں اور ان سے نفع حاصل کریں۔ سوم، آپ انہیں مارکیٹ کے ریٹ پر فروخت کریں، لیکن انہیں حقیقی ریٹ کا علم نہ ہو اور وہ حقیقی ریٹ سے جاہل ہوں تو بہت زیادہ ریٹ لینا یہ غبن اور دھوکہ میں شمار ہوتا ہے، ایسا کرنا جائز نہیں۔ اگر انہیں حقیقی ریٹ کا علم ہو جائے اور وہ اس پر رضامندی کا اظہار کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر انہیں حقیقی ریٹ کا علم نہ ہو تو پھر آپ کے لیے ریٹ میں زیادہ اضافہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 87782۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔